سیدنا امام مالک سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ میں روضہ رسول پر جب جاؤں تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ رکھوں؟ شاید بہت سارے ناظرین کو آج جواب مل جائے گا، اے روضہ رسول پر جانے والوں سنو۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ نبی پاک سے تم کیوں کر منہ پھیر سکتے ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اور تمہارے والد گرامی اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ تم نبی رحمت کی ہی طرف منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگو، اللہ اپنے حبیب کی شفاعت ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ پھر حضرت امام مالک نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی، آئیے اس آیت کو سنیے، حاضری مدینہ جانے والوں کو تو بار بار یہ آیت سننی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ جی ناظرین، قرآن بھی تو فرما رہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر چلے جاؤ۔ مدینے ہم جاتے نہیں ہیں، ہمیں بلوایا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اس کیفیت کے ساتھ جائیں کہ حضور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئے۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر لانا نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے۔ ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، بھیکاری ہے پڑا آپ کے دربار کے پاس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔